رب تعالیٰ کا ارشاد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو بھی انسان ہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، زور سے کہے نا، تھوڑا سا آگے اگر آ جائیں اب آپ، تاکہ جو کام کی بات ہے وہ اب ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ گفتگو تو آپ سے کرنی، ٹینٹ سے یا شامیانے سے تو نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ آپ کے ارد گرد چلنے والے پنکھے یہ ہوا دینے کے لیے بنائے گئے۔ کس لیے بنائے گئے؟ ہوا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ جس کو ہوا آ رہی ہے وہ زور سے سبحان اللہ کہے۔ اگر یہ پنکھا ہوا نہ دے تو مجھے بھی پتا ہے، گرمی میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، کہ اس پنکھے پر کتنا غصہ چڑھے گا۔ بجلی بھی ہو، لائٹ بھی ہو، پنکھا بھی پڑا ہو، چلے نہیں، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر پنکھا ہوا دینا چھوڑ جائے تو غصہ بڑا چڑھتا ہے، یار اچھا بھلا شکل صورت سے تو بڑا زبردست پنکھا لگتا ہے، کمپنی بھی زبردست ہے، سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، ہوا نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے اگر پنکھا ہوا کے لیے بنے اور وہ ہوا نہ دے تو غصہ چڑھتا ہے۔ تو بندہ عبادت کے لیے بنے اور عبادت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آتی۔ سمجھ آ جائے تو کام نہ بڑھ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات، پنکھا نہیں چلتا تو بیماری ہے، اس میں کوئی تار شارٹ ہو سکتی ہے، اس کا کیپیسٹر سڑ سکتا ہے، اس کی سپلائی لائن خراب ہے، اس کا کوئی دماغ خراب ہے، اس کے اندر جو پرزے ہیں، پورا سٹرکچر ہے، وہ اس میں سے کوئی خرابی ہے، تبھی وہ ہوا نہیں دے رہا۔ انسان اگر عبادت نہیں کر رہا تو کوئی خرابی ہے۔ کیا ہے؟ میں اکثر سنتا ہوں بزرگوں کو، اولیاء کو، صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ادب والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ ایک نقطہ نظر ہے، جدی سا موجود ہے کہ بھی وہ فلانا بندہ ہے نا، بھئی پیران دی بڑی نگاہ آیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اپنا ڈائریکٹر، اپنی زمینہ، اپنا ڈیرا، کیا بات ہے بھئی وہ دیتے، بڑا اللہ دا فضل ہے، اور جو پیران دا ہاتھ ہے نا پیچھے۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی۔ زور سے کہ ذرا سبحان اللہ۔ نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے، بھئی فلاں بندے کے حالات بدل گئے ہیں، بھئی ان کے بزرگوں کی بڑی نگاہ ہے۔ بھئی پیسے کو، اگر دولت کو، اگر ٹریکٹر کو، اگر سسٹم کو اگر آپ بزرگوں کی نظر و نگاہ کہتے ہیں تو کبھی آپ ویڈیو نکال کے دیکھیں، آپ کو انٹرنیٹ پر ایسے ذمہ دار اور ایسے وہ سسٹم ملیں گے، فارم ہاؤس ملیں گے جن کے پاس ہر قسم کی مشینری۔ یہاں ہمارے پاس تو کسی کا روٹاویٹر ہونا تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے جی، پہلی وہانیوں نا روٹاویٹر نہ لانا تو مشکل ہو جاتی ہے نا۔ تو ان کے پاس تو چارے کے، سیلج کے، مشینوں کے، دودھ نکالنے کے، جانوروں کو نہلانے کے، ہر قسم کا سسٹم ہے یار۔ اس پر کس اللہ کے بندے کی نظر ہے؟ بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، اس پر کس ولی کی نگاہ ہے جو اس کے فارم اس پر ہر قسم کی مشینری موجود ہے جی، پورا سسٹم موجود ہے۔ ان کو بزرگوں کی نظر کہنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ مجدی صاحب موجود ہیں، میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب کسی پر اللہ کی کسی بندے کی نگاہ ہوتی ہے تو وہ عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ نمازی ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلوں کا، یہ اجڑ لوگوں کا نظریہ ہے، اور یہ پیران دی نگاہ بڑی ہے نا جناب، حالات ساڑھے تے بڑے خراب تھی، پیران نے نگاہ کر چھڑی ہے۔ دوسرا ایک تصور ہے کہ بھئی کسی بزرگ کے پاس جائے نا دعا کریں کہ جناب دعا فرما، بھئی نماز پڑھیا کرو، نماز کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھیا کرو۔
وہ بھئی نماز پڑھن جو کہ ہوندے نے تواڈے کول پڑھی تے جاندی نہیں، اسی بھی چاہنے ہیں پڑھیے کیوں آپ صاحب حافظ رضوان صاحب چاہنے اسی بھی ہے کہ اسی نماز پڑھیے تے پڑھی جاندی نہیں تے سرکار تواڈے کول آئے ہیں اس واسطے کہ تسی نگاہ والے ہو، ذرا نگاہ مار کے جیڑی خرابی ہے انہوں دور کر دیو تاکہ میں نمازی ہو جاؤں۔ بندہ بے نمازی ہو، بندے کی شکل سے لگے کہ یا یہ مودی کا رشتہ دار ہے یا ٹرمپ کا رشتہ دار ہے یا یہ سکھ ہے یا یہ عیسائی ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ چائنی ہے، کمیونسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، اور اس کی شکل سے لگے کہ کوئی مسلمانی والی کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے، اللہ والا اس پر نگاہ کرے، اس سر سے لے کر پاؤں تک نبی کا غلام نظر آنے لگے تو یہ اللہ کی نگاہ ہو، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہو۔ اٹھے پاسے جاتی ہے قوم، کریں کیا، سمجھائیں کیا سمجھائیں آپ کو، کیا میں بتلاؤں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو انسان ہے اس کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں ابھی ختم چلے گا، شاید زور کی نماز تک چلے، اور زور کی نماز سے پہلے کھانا ہو جائے یا بعد میں کھانا ہو جائے، لگ پتہ جانا کہ زور کنے پڑھنے سارے بنظمان اللہ کو ٹکے آتے زور نہ اکھیو ذرا سمان لیکن اذان ہوگی، اعلان ہوگا، اس کا پیغام ہوگا، جائے گا کون؟ قاری صاحب نے جانا ہے، سب جائیں گے، دعویٰ وکری گل ہے، دعوے تے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر خرابی اس انسان میں خرابی ہے جو پنکھا ہوا نہیں دیتا خراب ہے، جو پنکھا ہوا نہیں دیتا اس کو کہاں لے جانا پڑے گا؟ مستری کے پاس، الیکٹریشن کے پاس، مکینک کے پاس، وہ اس کی خرابی دور کرے گا، ٹیسٹر لگائے گا، تاریں چیک کرے گا، کیپیسٹر چیک کرے گا، اس کے بعد وہ بتا دے گا پاجی اس میں یہ خرابی ہے، یہ کیپیسٹر پڑ جائے، اس کی جو سپلائی لائن ہے یہ خراب ہے، یہ نہیں ڈال دے تو پکا صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ خرابی کیا ہے، اور وہ خرابی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے، بندہ نمازی ہو جاتا ہے۔ ہندو نماز پڑھتے بولو تو صحیح، تو سیدھا ان کو پتہ ہی نہیں بھی ہندو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولو نا، سکھ پڑھتے نہیں پڑھتے، عیسائی پڑھتے نہیں پڑھتے، کون نماز پڑھتا ہے؟ اچھا ایک پیٹ دی 2 مسیتاں یا 3 مسیتاں ہوندی ہیں، اذان ہوندی ہے، کنیاں صفحہ مسیتیں ہوندی ہیں؟ پنڈ مسلماناں دا یار مسیتاں بڑیاں سونیاں بنائی کمال ہے، ٹائل لگی، پتھر لگا، نقش و نگار ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہندو نماز نہیں پڑھتے، سکھ نماز نہیں پڑھتے، عیسائی نماز نہیں پڑھتے، مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں نا، تو مسجد کیوں خالی ہے، مسجد کیوں ویران ہے؟ اور تمہاری اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے، کس کے لیے آئے ہیں؟ یہ مسئلہ اگر میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا نا تو سمجھیں کہ پھر صوبیدار صاحب نے جو مجھے بلایا ہے، مجھے جیسا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بزرگوں کی نگاہ سے، نظر سے، میں تھوڑا سا اپنا مشاہداتی کہ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جائے گی، جب جاتی ہے تو جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ ایک بندہ عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، نماز نہ پڑھے، اچھا لگتا ہے؟ کیوں نہیں نماز پڑھے؟ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب نماز پڑھانی ہو تو پڑھتے ہیں، پڑھانی ہو تو پڑھانی نہ ہو تو اس کا مطلب مولوی صاحب میں خرابی، مولوی صاحب میں خرابی۔ اور جب مولوی کو کسی اللہ والے بندے کی قربت مل جائے اور وہ ظاہر بھی مولوی بن جائے، باطن بھی مولوی بن جائے، تو پھر لگتا ہے کہ جس نے نگاہ کی ہے وہ واقعی اللہ والا ہے۔ باقی کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ یار، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کتنے بندے مسلمان کیے ہیں؟ 90 لاکھ بندے کو مسلمان کیے، 90 لاکھ ہندوؤں کو، سکھوں کو کیا کیا ہے؟ مسلمان۔ وہ کس چیز سے مسلمان کیے ذرا مجھے بتائیے؟ 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، وہ کس چیز سے مسلمان کیا ہے؟ آپ کے پاس چیز ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی وہ ایمان کی طاقت تھی،
تو ایمان تو آپ بھی آپ کے پاس نہیں. یہ کون سی ایمان کی طاقت ہے؟ ٹکا لگانے والا تو ایمان بھی ہوتا ہے. وہ بھائی گاڑی چلانا، میں اور صوبیدار صاحب بیٹھ کے آئے گاڑی میں جی، 4-5 بندے گاڑی میں بیٹھ کے ہیں. یہ میرا طالب علم بھی گاڑی میں بیٹھ کے ہے. میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میرا زیادہ گاڑی چلانے والے کا زور زیادہ لگتا ہے. زور لگتا ہے گاڑی چلانے میں؟ نہیں لگتا. کس بات کا زور لگتا ہے؟ وہ بھی آرام سے اے سی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے. جتنے بندے گاڑی میں 5 بندے سوار ہیں، 5 کے 5 موجود ہیں. ڈرائیور کا زور نہیں لگ رہا، وہ آرام سے گاڑی چلا رہا ہے. اسٹیئرنگ پڑ جی، اس کا زور نہیں لگتا. لیکن گاڑی وہ چلاتا ہے جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اس کو اسٹیئرنگ پر بٹھاؤ یا چلانا. تیرے جی مان نہیں ہے، کہتا ہے جان نہیں ہے. انا تو نہیں کہتا، نہیں انا بھی نہیں. ہاتھ صحیح ہے، صحیح ہے. پاؤں صحیح ہے، کلچ مار سکتا ہے، ریس دے سکتے ہیں، بریک مار سکتا ہے، گیئر لگا سکتا ہے. کہتا جی لگا تو سکتا ہوں لیکن لگانی آتی نہیں. بریک کا بھی پتہ ہے، ریس کا بھی پتہ ہے، کلچ کا بھی پتہ ہے، گیئر کا بھی پتہ ہے، لیکن جہاز ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں نہ آتا. اب کیا کرے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ فن تھا جو ڈرائیور کے پاس فن ہوتا ہے گاڑی چلانے کا. اللہ والوں کے پاس جو فن ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کا فن کیا ہے؟ وہ نگاہ کرتے ہیں تو وہ بندے کو سیدھا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمیں نگاہ والوں کی ضرورت ہے. کن کی ضرورت ہے؟ کوئی سیاسی جماعت، کوئی ووٹنگ سسٹم کے ساتھ اسلام نہیں آنا ہے، پلیکھے میں نہ رہنا. اب نگاہ والے بندے چاہیے جو نگاہ کرتے جائیں اور بندوں کو بندہ بناتے جائیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ نماز بندہ نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں ہو رہی، تو وہ بیمار ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس کی کس کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کے جسم میں درد ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آج کل تو ماشاءاللہ پنڈاں شہراں چ بھی میڈیکل سٹوراں والے سارے ڈاکٹر ہیں. تسی جا کے دسنا یار میرے نا اے کو پیٹ جی ہون ڈی تے کہہ لا دوائی، بھاویں اسی گولی نال مر جائے. اب دوائی تو کسی مستند ڈاکٹر سے ہی لینی چاہیے نا. کتنی دنیا ہے. آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، کتنی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو پڑیاں کھلا کھلا کے ان کے گردے فیل کر کے قبرستان میں پہنچا کے آئے. آیا کہ نہیں؟ منڈا نہیں جیے گا، منڈا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی. کہتے اتھو پوڑی کھا کے دو، اتھو پوڑی کھا کے دو. ایک بندہ آیا جناب میرا منڈا نہیں ہے، میرے سارے پراواں دی اولاد ہے، میری اولاد. میں تو کی کرنا منڈا پیدا کرے؟ میں کہا باقیاں ساری ہیں. میں باقی سارے نے کیتا کہ منڈے پیدا کرے. وہ منڈا کرنا کی ہو؟ کہتا جی میرا بھی منڈا ہونا چاہیے، باقی نا منڈے نے میرا منڈا کیوں نہیں؟ اس واسطے کو دعا کرو، کو نگاہ کرو بزرگو، منو بھی اللہ اولاد دے. میں کہا بھی اولاد تنو اللہ دے دے، تو کریں گا کی؟ جناب تسی منو تے کیڑے پاسے پاتا ہے؟ وہ جس طرح دا تو چوڑ ہے اس طرح دا جو نیانا جمنا تے رہن دفع کر کی کرنے جم کے. اگر اولاد اللہ نے تمہیں دی ہے تو اس کو غوث پاک بناؤ نا، اس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بناؤ نا، اس کو داتا صاحب بناؤ نا، اس کو کوئی اللہ والا بناؤ نا، اس پر کسی ایسی نگاہ ڈلواؤ نا جس سے وہ ایسا کامل اور اکمل ہو جائے، ایسا وہ مکمل ہو جائے کہ جہاں بیٹھے اس ارد گرد دین کی، اسلام کی بہاریں اور ہوائیں چلنا شروع ہو جائے. جی یہاں آپ کو کچھ بندے یہ ٹوپیوں والے نظر آ رہے ہیں. میں کسی کی نفی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. مجدی صاحب موجود ہیں. نقشبندی سلسلہ میں ہم بیعت ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ایک سند اور مستند کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ ایک سند ہیں. آپ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب مجھے نہ خواب آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک قوالی کی مجلس میں بیٹھے تھے. کس مجلس میں بیٹھے تھے؟ قوالی کے مجلس میں بیٹھے تھے. تو میں بھی قوالی کرانا شروع کر دی. مجھے لگا ہے کہ حضور بھی قوالی کو پسند کرتے ہیں، میں قوالی کراتا ہوں.
آپ نے فرمایا میری بات سن، اگر تم نے یہ ولایت اور طریقت خوابوں پر چلانی ہے تو ہمیں پیری مریدی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طریقت خوابوں کا نام نہیں ہے۔ یہ خواب کوئی شریک بندہ حسن کا جناب میں چشتی سلسلے میں مجھے اجازت خلافت ہے تو آپ مجھے ایک نقش بندی میں بھی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ پگوں کا نام نہیں ہے، یہ گدیوں کا نام نہیں ہے۔ ہم نقش بندی ہمارے درمیان ہمارے لیے سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ ہم کیا کام کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یعنی میں نے سیکھا، اب میں آگے سکھاؤں گا، اب وہ اگلا سیکھے گا، پھر وہ سکھائے گا، وہ سیکھے گا، وہ سکھائے گا، اور یہ قیامت تک جاری ہو ساری رہنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے مجھ پیچھے بنی ہے، دودھ دیتی ہے، دودھ میں گھی ہے کہ نہیں؟ نظر آتا ہے؟ تو کیوں ہوتے ہے تو نظر تو نہیں آتا۔ انڈے میں چوزا موجود ہے، نظر آتا ہے؟ باہر سے ڈالتے ہیں چوزا کے اندر ہی ہے۔ یہ بات میری یاد رکھیں، مجھے جیسا بیٹھے ہوئے میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنا نائب بننے کی صلاحیت دے کر پیدا فرمایا۔ کوئی 1% بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھی۔ جس طرح کاتب بالفعل اور کاتب بالقوہ، ایک بندہ چٹا ان پڑھ ہے، لکھنا نہیں آتا، سائن نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے، حالانکہ اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے۔ مجھ کو استاد لب ہے، جب استاد ہی کوئی نہ لبیا، استاد لب دا تو کی بن جاتا؟ کوئی کاتب بن جاتا ہے نا، استاد نہیں نہ ملا جس نے اس کو سکھایا ہو۔ اسی طرح نائب خدا بننے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہے، ڈائریکٹروں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پیسے کے ساتھ بندہ کامیاب ہوتا ہے تو قارون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے پنڈ چوری صاحب کو مال زیادہ ہے، چوری صاحب بولے جی کیا بات ہے، منڈے بھی سارے انہوں نے باہر ہوں نے تو چوری ہو رہا تھا بھی ماشاءاللہ کار رکھی دی، کوٹھی بڑی بڑی بنائی دی، 4-5 ٹریکٹر نے، زمیناں بڑیاں نے، تو پھر تہاڈا کی خیال ہے قارون دے متعلق، فرعون دے متعلق؟ یہ چیزاں تو انہاں کول بھی کوئی ہے سی کہ نہیں ہے سی؟ انہاں نالوں زیادہ سی، چوری نالوں تو زیادہ مال سی نا قارون کول، وہ کامیاب تھا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کا معیار اور مدار کیا ہے؟ کیا معیار ہے؟ کامیابی کا معیار یہ سراپا کھڑا ہونا سبھی صاحب، یہ بابا میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کلین شیو، ایئر فورس سے ریٹائر، کہتا جی مسئلہ دسو، میں مسئلہ دسیا جی، میں کہ ایک ہور بھی سودا ہے جو لینا دے لو، کہتا دے دیو، میں کہ شام میں میری محفل تھے جمعے والے دن محفل پہ آیا، آج میرے خیال 6 مہینے ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں، الحمدللہ سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور سب کچھ سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ ہے وہ امام ربانی نے جو فرمایا، اور یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں میرے پاس۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے مرشد نے مجھے سکھایا کہ پتر تو میرے کو آندہ جاندہ رہے، میں تنہوں گور سکھانا تو تو بھی اگے سکھائی، کی کریں بیٹھے تو اگے سکھائی۔ اب یہ سیکھ گئے، نفی اس بات پر ان کا سبق ہے، 2 سبق اور رہ گئے، مراقبات کے بعد ان کا وہ بنے گا ارشاد خط، اور اس کے بعد یہ بھی تربیت کریں گے لوگوں کی۔ ایک وہ بندہ ابھی انہوں نے نا 2-4 باتیں کی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کریں گے، نعت پڑھیں گے سوری صاحب۔ الحمدللہ شہر میں، جنگل میں، منگل میں کسی جگہ پر جاتے ہیں، اللہ والوں کی بات بتاتے ہیں، 6 مہینے میں بندہ تیار ہو گیا۔ یہ تو مرشد کی نگاہ ہے نا، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اگر ڈنگر کا ڈنگر ہی رہنا ہے تو تجھ سے بہتر وہ مجھ ہے جو دودھ تو دیتی ہے نا، اپنا مقصد تو پورا کرتی ہے۔ جیڑی مجھ دودھ نہ دے نہ سوناڑی ہو جائے گو کی کر دے سیابا ہی ہے نا رہا کہ یار نہ دودھ دن دی نہ نمی ہوئی، نمی ہو جائے چلو چند مہینے بعد
کچھ چند مہینے میں چلا اللہ سرجری ہو جائے گی. اور کہیں مجھ سے بد، اس مجھ سے پھنڈر مجھ سے بدتر نہ کہیں ہو جا تو، کہ نہ تو نمازی ہے، نہ تو نیک ہے، نہ تو متقی ہے، نہ اس طرح کا بڑھنے کا شوق ہے. شوق کیا ہے؟ کتے پیسے آ جانا. اے منڈے بڑے مرے نے جاندے ہیں یونان والے پاسے، مر کے کہ نہیں؟ ہیرے منڈے سی، کی سی؟ ہیرے بچے سی، ہیرے. تے مال کمان واسطے گئے نے، کوئی ایران چ مر گیا ہے تو کوئی ترکی چ مر گیا ہے تو کوئی کتے مر گیا جی. اب ان کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، پنجر پڑے ہوئے، کوئی درخت کے ساتھ ہے، کوئی کس طرح سے، کوئی کسی طرح سے. اور پیسے تمہارے مقصد نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو نیک بن جا، نیک. آخری بات کرتا ہوں، قرآن نے کہا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، متقی ہو جائے، صالح ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، رب کا قرآن کہتا ہے ایسی جگہ سے اس کو رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. کہاں سے رزق آ رہا ہے؟ مجھے سر چلو نوکری شکر ہے تو ویلے بالکل. مجھے صاحب ملازم ہیں، ماسٹر ہیں، خطیب ہیں، بہت کچھ ہے، میں بالکل ویلا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے مرشد کی نگاہ ہے، ایک بندہ نہیں، 10 بندے نہیں، تقریباً 300 بندے کو صراط مستقیم پر لگا دیا. اور رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو کہا تھا علی تیری وجہ سے اگر ایک بندہ سیدھی راہ پر آ گیا تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. یہ پلیکھا ہے دنیا، بہت بڑا پلیکھا ہے دنیا. یہ جو موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، کاریں، مال دولت، یہ بہت بڑا پلیکھا ہے. خدا کے لیے بچ جاؤ اس پلیکھے سے، باز آ جاؤ. قبرستان جا کے دیکھو، بڑے بڑے بندے امیر بننا چاہتے تھے، وہ بنے. اور میں تمہیں کہتا ہوں امیر بننے کو گر بتاتا ہوں. اللہ کہتا تم متقی ہو جاؤ، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لو. ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.